جب سے ان کا دامن تھاما جو کچھ بھی ہے سب اچھا ہے، جب سے ان کا دامن تھاما جو کچھ بھی ہے سب اچھا ہے، اب میں تم کو کیا بتلائیں میرے دامن میں کیا کیا ہے۔ جناب آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خوبصورت شخصیت، خوبصورت بھی اور بہت نایاب بھی میں کہوں گی، کیونکہ یہ ہمیشہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج میرے پکڑ میں آ گئے ہیں یہ، اب بہت دنوں سے میری یہ کوشش تھی کہ ہاتھ آئیں، تو بالآخر وہ دن بھی آ گیا ہے جناب۔ اور یہ کہ بڑی خوبصورت شخصیت ہے، صحافت سے ان کا تعلق ہے، بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب دیسی لائف ان کینیڈا، جس میں طنز مزاح کی چاشنی آپ کو ملے گی، اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ دوسری کتاب پارچے کے نام سے ہے، اور تیسری پاپی۔ اب مجھے پاپی کے معنی تو بس ایک ہی نظر آ رہا ہوتا کہ کون پاپی ہے، لیکن کینیڈا کا پاپی مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک کے۔ اب ان سے پوچھیں گے کہ پاپی ہے کون، اور یہ کہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا نام یقیناً آپ جان چکے ہوں گے، مرزا یاسین بیگ۔ اور میں ان کو آج خوش آمدید ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے پروگرام کا بھی، اور ای آواز کا بھی، کہ آج آپ نے مجھے مدعو۔ آج آپ ہاتھ آ گئے، بڑے دنوں سے میری کوشش تھی کہ آپ آئیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ تو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، اور یہ کہ آپ کا واسطہ انہی لوگوں میں اور شمار بھی انہی لوگوں میں ہو رہا ہوتا ہے جو ٹی وی سے وابستہ ہیں، شو بزنس سے اور میڈیا سے ہیں۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج ہمارے پروگرام میں آپ کو آنا؟ دیکھیں، چاہے بندہ اس طرف بیٹھا ہو یا اس طرف بیٹھا ہو، بات ایک ہی ہے۔ ہاں مطلب اگر آپ جو ہے تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو ہر چیز بہترین لگتی ہے۔ اچھا، یعنی تیاری کرنی چاہیے بالکل آنے کے لیے، بالکل کیمرے کے سامنے۔ آپ میرے پروگرام میں آئی تھیں، آپ نے دیکھا تھا میں نے کتنی تیاری کی تھی۔ ہاں بالکل، یقیناً کی ہوگی۔ لیکن بھائی اب تو آپ اتنے عادی ہو گئے، کتنے سال سے آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ جوڑ توڑ، جگہ خالی ہے، اور کیا جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ آپ کینیڈا ٹی وی پہ آپ کا تو پروگرام بہت مشہور ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور میں خود بھی بظاہر اس میں انٹرویو بھی کر چکے ہیں، آپ مجھے بلا بھی چکے ہیں۔ اور میرے خیال میں ٹورنٹو میں بہت بڑی کمیونٹی ہے اپنی، اور اس میں سے تقریباً 80% لوگوں کو تو آپ بلا چکے ہیں اپنے پروگرام میں، اب کچھ باقی بھی رہا ہے۔ ایکچولی میرا پروگرام اس نوعیت کا ہے کہ اس میں سیلیبریٹیز نہیں آتے، ہاں بلکہ میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ہر عام آدمی کے پیچھے ایک خاص شخصیت چھپی ہوتی ہے، یقیناً ہر ایک کی ایک اسٹوری ہوتی ہے۔ تو وہ میرے پروگرام کا موٹو یہی ہے، اسٹرگل اینڈ سکسیس اسٹوری۔ اور چونکہ سیلیبریٹیز نہیں ہوتے، پہلے سے مشہور نہیں ہوتے، تو مجھے ان پر محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کیمرے کا پہلی دفعہ سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، لیکن وہ اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو میں نے تقریباً یعنی 131 پروگرام ہو گئے ہیں میرے، تو اتنے لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں سے نکالنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور ایسے ایسے نادر لوگ میرے پروگرام میں آئے ہیں کہ ہر ایک کی جو ہے ایک کہانی ہے، ہر ایک کی ایک سکسیس اسٹوری ہے، ہر ایک نے محنت کی ہے اور اپنی اپنی فیلڈ میں بہت کچھ کیا ہے۔ تو بس یہی جگہ خالی ہے۔ نہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، نئے آنے والوں کو آپ نے زیادہ مدعو کیا، ان کو روشناس کروایا ان کے فیلڈ کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، اور کینیڈا میں آنے کے بعد جو جدوجہد کی ہے لوگوں نے، ہر ایک آدمی نے، کسی ایک آدمی فرد واحد، صرف کینیڈا نہیں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ، مجھے ایسے ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 سال سعودی عرب میں لگائے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، ایسے ایسے لوگ بھی ملے، آدھی سے زیادہ زندگی پاکستان میں تھی، پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، تو وہاں بھی ان کی ایک اسٹرگل تھی، اور یہاں آنے کے بعد بھی ان کی ایک اسٹرگل تھی، تو اسی چیز کو ہم اس میں جو ہے سامنے لاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو جناب آپ کا تعلق جو ہے صحافت سے ہے، آپ نے ایم اے کیا ہے، صحافت میں کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ریڈیو سے اور ٹی وی سے وابستہ رہے ہیں، اور یہاں سے نہیں بلکہ پاکستان سے، بزم طلبہ سے آپ کا شروع ہوا، بلکہ اسٹوڈنٹ لائف سے جو گر ہوتے ہیں تو وہ بچپن سے نظر آتے ہیں، یقیناً آپ میں بھی وہ سب خوبیاں تھیں جو آپ کو آہستہ 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 ابھر کر کے آئے۔ اور کینیڈا میں بھی، کینیڈا کا سفر کیسا رہا؟ آپ وہاں سے تو بہت کچھ کیا آپ نے، یہاں پہ آنے کے بعد؟ یہاں بھی آنے کے بعد میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میری کتاب اگر آپ دیسی لائف ان کینیڈا اگر آپ پڑھیں
تو وہ در حقیقت یہی ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو جو مہجوریت کے دکھ ہیں وہ اس میں میں نے سموئے ہیں، لیکن اس میں بھی انداز وہی مزاح کا ہے، یعنی اوپر سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہنسی آ رہی ہوتی، لیکن اس کے اندر ایک کرب ہے، ایک دکھ ہے، وہ ایک بٹوین دا لائنز چلتا ہے۔ تو وہ آپ کو وہ کتاب بتا دیتی ہے کہ یہاں ہجرت کر کے آنے کے بعد ہم لوگوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک پودا چھوٹا سا اگر اس کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر آپ دوسری جگہ لگاتے ہیں تو اس کو دوبارہ پنپنے میں پھولنے میں وقت لگتا ہے، لیکن ہم لوگ تو ایک بڑے درخت تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد ہمیں مٹی بھی نہیں ملی، ہمیں برف میں جو ہے اپنے آپ کو وہ کرنا سمونا پڑا۔ ہاں تو یہ بہت بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن یہ بہت وہ ہے، شروع میں اور جابز بھی میں نے کی، پھر آہستہ آہستہ میں اپنی فیلڈ کی طرف آیا، یہاں ایک وقت تھا اخبار بھی نکالتا تھا اور مین اسٹریم کی، ابھی بھی میں مین اسٹریم کی ایک الگ جاب کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ نے انگلش اخبار بھی نکالے؟ نہیں انگلش نہیں، اردو اخبار تھا، اردو اخبار نکالے آپ نے۔ تو یہ آپ کے تینوں جو کتاب ہے یہ مزاح سے بھرپور ہے، مزاح کی طرف زیادہ آپ کا رجحان تھا، تو کیا عام لائف میں بھی آپ بیگم کو ہنساتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ اصل میں تینوں کتابیں میری وہ نہیں، ناول میرا بہت سیریس ناول ہے۔ اچھا، پاپی پاپی جو ہے وہ بہت سیریس ناول ہے، باقی یہ دو کتابیں، اور ایکچولی میں مزاح نگار ہی ہوں، میری پہچان جو ہے وہ مزاح نگاری سے ہی ہے۔ یہ جو کتاب پارچے ہے میری، اس کے 3 ایڈیشن آ چکے ہیں، اچھا، اور یہ جو ہے اس وقت مطلب مزاح میں جو ہے ایک بہت منفرد انداز ہے آپ کا، مطلب پسند پڑھی آپ کی کتاب، یہ کتاب پسند کی جا رہی ہے اور بکتی جا رہی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ آپ بھائی مزاح نگاری میں آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے، اور یہ کہ کراچی سے یہ سفر آپ کا پی ٹی وی سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ نے بہت سارے ڈرامے اور مضامین، اور یہ جو 50-50 تھے اس کے خاکے بھی، یا معین اختر نے جو ڈرامے کیے ہیں تو وہ بھی آپ نے لکھا ہے، اور بہت سارے قاسم جیلانی اور بہت دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے کافی مشہور جو لوگ تھے ان کا انٹرویو بھی کیا آپ نے، اور یہاں آنے کے بعد بھی یہ سفر آپ کا جاری ساری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے جو میں آپ کی 2 چیزوں پہ بہت زیادہ مطلب سرپرائز ہوئی ہوں کہ 2 تھیسس آپ کی یونیورسٹی میں شمار کیا گیا ہے اور اس کو پڑھایا گیا ہے لاہور یونیورسٹی میں، تو اس کے بارے میں۔ یہ اصل میں میرے جو مزاح نگاری ہے اس پر لاہور یونیورسٹی اور ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی دونوں کے اردو ڈپارٹمنٹ میں تھیسس لکھے گئے ہیں۔ اچھا، تھیسس لکھے گئے ہیں آپ کے اس پہ، جو اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں اپنا ماسٹرز یا تو مزاح پہ لکھا گیا ہے، یہ مزاح نگاری ظاہر ہے مزاح نگاری پہ لکھے گیا یہ ساری چیزیں۔ اچھا، تو آپ یہاں پہ ہیں اور آپ کی وہ کتابیں اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ ظاہر ہے، دیکھیے یہی تو سفر ہوتا ہے، کتاب کا سفر، الفاظ کا سفر، جملوں کا سفر، ٹھیک ہے نا، آپ کے ٹیلنٹ کا سفر، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل، پانی کی طرح اپنی جگہ بناتی رہتی ہے۔ بالکل، وہ چونکہ ہمارا تعلق اردو سے ہے اور اردو کی جو وہ مین اسٹریم ہے وہ پاکستان ہی ہے، تو وہاں ظاہر ہے میں تو 23 سال سے یہاں پر ہوں، لیکن میری کتابیں وہاں پہنچتی رہی ہیں۔ مجھے خود حیرت ہوئی تھی پہلی دفعہ جب لاہور یونیورسٹی سے مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا کہ آپ کی مزاح نگاری پر ہم تھیسس لکھوا رہے ہیں، تو بہرحال تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ اکیڈمک بہت اعزاز کی بات ہے جناب، خوشی نہیں ہوتی ہے، ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے، اپنی پوری کمیونٹی کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اتنا سراہا گیا ہے یہاں رہتے ہوئے دوسری کنٹری میں۔ ریڈیو پاکستان سے کیسے منسلک رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا مجھے مختصر۔ بالکل ابتدائی باتیں ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں حسن شہید مرزا کے پروگرام آتے تھے، کمرشل پروگرام، اگر آپ کو یاد ہو، بزم سنگر وغیرہ وغیرہ اس طرح کے آتے تھے، تو وہ کمرشل ریڈیو پروگرام ہوتے تھے، تو اس میں خط لکھا کرتا تھا، تو وہ خط بڑے پاپولر ہوئے، تو انعامات دیے جاتے تھے، تو میں بہت انعام مجھے ملے۔ تو انعام لینے ایک دفعہ گیا تو اس کے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس کیا وقت ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں شام کے وقت 2 گھنٹے اس میں صرف کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ ہمارے پروگرام لکھو۔ تو وہاں سے حسن شہید مرزا کے میں نے پروگرام لکھنے شروع کیے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہفتے میں میرے پاس 10 پروگرام ہوتے تھے لکھنے کے، اور اتنا میں نے لکھا، میں نے ہزاروں اسکرپٹس لکھے، اور اس میں مجھے ایڈورٹائزنگ ایسوسیشنز کی طرف سے 2 دفعہ میرا پروگرام بیسٹ پروگرام قرار پایا، اور مجھے اس پر بھی ایوارڈ ملا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن کا ایوارڈ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، ہاں معمولی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ بھی مجھے ملا، بہت وہاں تو میں نے بہت کام کیا،
پی ٹی وی کا یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ ریڈیو پاکستان، میں ریڈیو سے ہاں. اور مجھے ایک اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں بہت ینگ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اور اس زمانے میں جو میں نے اسکرپٹ لکھے، چاہے وہ خاکے لکھے، چاہے ریڈیو کے ڈرامے لکھے، اور وہ اس پر جو ہے اس دور کے جو آج بھی بڑے نامور ہمارے کلاسیکل فنکار ہیں، محمود علی، قاضی واجد، عرش منیر، یعنی بے شمار لوگ ہیں جو اپنے دور کے بڑے صداکار اور اداکار تھے، انہوں نے میرے اسکرپٹ پہ کام کیا، انہوں نے میرے اسکرپٹ پہ بہت اعزاز کی. معین اختر جیسے آدمی نے 50-50 بہت مشہور ہے، اس میں بھی آپ کا حصہ ہے اور آپ نے وہ بھی لکھا ہے. تو یہ مشہور وہ آخری دنوں میں عید کے شوز جو ان کے ہوتے تھے، تو آخری 3 سال میں نے وہ شوز لکھے ہیں. قاسم جلالی پروڈیوس کیا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے لکھوانا شروع کیا تھا. تو میں بس وہاں سے ایسے فلائی کر رہا تھا، پیک پر جا رہا تھا، اور میں یہاں آ گیا. ہاں ویسے وہی ہوتا ہے ہمیشہ، آدمی جب سمجھتا ہے کہ بہت اوپر کی طرف ہمارا سفر ہو رہا ہے اور پھر بیچ میں تھوڑا سا بریک لگتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے یہاں پر بھی آ کر کے بہت کچھ کیا. یہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں کینیڈا 1 پہ بیٹھے ہوئے آپ، اور جگہ خالی رکھے ہوئے سب کے لیے آپ نے، تو یہ بھی تو بڑا کمال ہے نا. جوڑ توڑ میرا پہلے پروگرام ہوتا تھا، وہ 35 پروگرام کیے تھے، وہ بھی اسکٹس کے پروگرام تھے میرے. تو اس میں ہم روب بہروب 5-6 آرٹسٹ میں نے یہاں جمع کیے تھے، سب کو ٹرین کیا تھا، اور وہ ہم اسکٹس کرتے تھے. اس میں وہ میرے 35 یا 36 شوز ہوئے تھے. اچھا. وہ تو خالص کامیڈی شوز تھے. اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے یہ جگہ خالی ہے شروع کیا. اچھا. تو جگہ خالی تو کافی عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کرتے ہوئے. 131 پروگرام وہ ہو گئے. ایک اور میرا پروگرام چلتا ہے جو ٹاپک وائز ہے. جگہ خالی ہے میں تو انٹرویوز ہوتے ہیں، ایک ٹاپک وائز ہوتا ہے، اس کا وہ ہے کہ پرائم ٹاک وتھ مرزا یاسین بھائی. اس میں ہم ٹاپک لے کر بات کرتے ہیں. ہر دفعہ الگ الگ ٹاپکس ہوتے ہیں، جو بھی ماہر مجھے کسی ٹاپک کا مل جائے پھر میں اس سے گفتگو کرتا ہوں. واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے. آپ نے ایم اے صحافت میں کیا؟ جی ہاں، پاکستان سے کیا. اب پھر اسی فیلڈ کو آپ نے لے کر کے یہاں کینیڈا میں بھی آپ کا سفر جاری ہے اور ساری ہے. بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا آپ نے. بچوں کے لیے میں نے 2 سیریز لکھی تھیں پی ٹی وی پر. یا آصف انصاری ابھی آئے ہوئے ہیں، تو آصف انصاری بچوں کے انہوں نے 2 پروگرام کیے تھے، تو ان کے لیے لکھا تھا. ایک ڈرامہ آیا تھا کمل، اس میں میرا نام نہیں آیا تھا کیونکہ ایکچولی وہ ڈرامہ کوئی اور صاحب لکھ رہے تھے، لیکن 3 قسطوں کے بعد وہ لکھ نہیں پائے. اچھا. تو پروڈیوسر نے مجھ سے کہا، یہ مطلب اس وقت تک کے لیے راز کی بات تھی، کیونکہ پروڈیوسر نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ لکھیے، ہم آپ کو پیسے دیں گے اور سب کچھ، لیکن ہم نام نہیں دے سکتے، لیکن اس کے بدلے ہم آپ کو ایک اور کوئی آپ سے لکھوائیں گے اس کے بعد. تو یہ ہمیں لکھ دیجیے. تو وہ کمل سیریل جو ہے وہ بھی میں نے لکھی تھی پی ٹی وی ڈرامہ، پی ٹی وی کا ڈرامہ جو تھا. اچھا. نہیں، مزاح کی طرف ہی آپ کا دھیان کیوں؟ سنجیدہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاپی ہے نا، اور ایک ناول ہے آپ کی، تو یہ کیسے خیال آیا؟ اس میں کیا کچھ تھا؟ اس پاپی میں کیا ہے؟ پاپی اصل میں دیکھیے، زندگی یہ پوری ناول ہے. وہ ناول ہے. زندگی اصل میں صرف مزاح نہیں ہے، سنجیدگی. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں مزاح میں کہتا ہوں. لیکن چونکہ ایک مزاح کی چھاپ لگ گئی اور ایک وہ بن گیا ایک ایسا فطرت، مطلب اپنی شخصیت کا حصہ. لیکن پاپی میں ہم نے ایک تجربہ کیا ہے، یہ اردو زبان میں ایک بہت اہم تجربہ ہے کہ 2 رائٹرز نے مل کر یہ ناول لکھا ہے، اور ناول خطوط کی شکل میں ہے. اچھا. دوسرے کا نام لینا چاہیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں لینا چاہیں گے. ڈاکٹر خالد سہیل ہیں. خالد سہیل اور میں نے لکھا ہے، اور اس میں 2 کیریکٹر تھے. ایک ان کا تھا، اور میں نے اس میں ایک اور چیز یہ ہے اہم کہ میں نے لڑکی بن کر اس میں لکھا ہے. پورے ناول میں میں نہیں ہوں، بلکہ ایک عورت کی داستان ہے. اچھا. اس کی سروائیول ہے زندگی کی. وہ کراچی، اور کراچی کے جو حالات 25-30 سال پہلے تھے، وہ سارا ہم نے اس میں پورٹری کیا ہے. اچھا. پاپی میں ناول جو ہے آپ کے پاپی. اچھا. تو یہ تو لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ مین مقصد کیا تھا؟ مین مقصد ان سب چیزوں کو روشناس کرانا، اور ان کے جو حالات ہیں اور وہ ساری چیزیں. دیکھیے نا، سامنے کہانیاں کچھ اور تھیں، لیکن پس سے پردہ کچھ اور تھی. اور اس وقت میں روزنامہ جنگ میں کام کرتا تھا. مجھے پتا تھا کہ روز کے حالات کیا ہوتے تھے، اور کیا کچھ ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا، شہر میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ چیزیں میرے دماغ میں بہت بس گئی تھی کہ یار اس کو اب اگر میں اس کو فکشن کی صورت میں نکالوں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ویسے اگر سنجیدہ کتاب لکھتا تو شاید اس کو لوگ نہیں پڑھتے، یا جھوٹ اور سچ میں پڑ جاتے. ظاہر سی بات ہے. ناول کی شکل میں میں نے وہ ساری چیزیں اپنی. صحیح. تو وہ آپ کی ناول جو ہے لوگوں نے پڑھی اور اس کو پسند کی. سنجیدہ حلقے میں کافی
پسند کی جا رہی ہے، اور جو بھی پڑھتا ہے اس کے اگر آپ شروع کے 6 خط پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ٹھہرتے نہیں ہیں. اتنا سسپینس اور تھرل ہے اس ناول میں کہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے میرے پاس اچانک فون آتا ہے، یار میں نے کل شروع کیا تھا اور میں تو بالکل اس میں ڈوب گیا ہوں اور یہ ہو گیا، اور پھر اگلے دن فون آئے گا آج میں نے ختم کر دیا. تو زیادہ تر اتنی مصروفیت کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اخبار میں آپ افسانے بھی لکھتے رہے ہیں. یہ جو ہمارے اردو کے اخبار کینیڈا سے چھپتے تھے اس میں آپ کنٹینیو لکھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. میں نے کالم لکھے ہیں، کالم نگاری آپ نے کی، کالم نگاری کی ہے. اور ظاہر ہے میں ایڈیٹر تھا اس نیوز پیپر کا، تو اس کی پورے اخبار کی سرخیاں نکالنا، متن لکھنا. تو یہ اخبار کیوں بند کیا گیا؟ کیا لوگ پڑھتے نہیں؟ نہیں یہ بات نہیں نا، پرنٹ میڈیا تو ختم ہو گیا، ہر طرف ختم ہو گیا. ہر طرف ہے. 200 سال پرانے لوگ زیادہ فاسٹ ہو گئے. امریکہ اور برطانیہ کے 200 سال پرانے اخبارات بند ہو چکے ہیں. اچھا، امریکہ کے بھی؟ جی ہاں. اچھا، میں تو سمجھ رہی ہوں. اور ٹورانٹو میں بھی یہی حال ہے. آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں آپ دیکھتی ہوں کہ ٹورانٹو اسٹار جب آتا تھا ویک اینڈ پہ تو وہ اس کے 200 150 صفحے ایسے رکھے ہوتے تھے، اٹھانا مشکل ہوتا تھا. بالکل مجھے یاد ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے کہ 10 صفحے اور 8 صفحے سے زیادہ کا اخبار نہیں ہے. ہاں بالکل، پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا ہے ایکچولی. لوگ شوق سے جاتے تھے گروسری اسٹور اخبار لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ادھر رکھ کے جاتے تھے، ادھر ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ اس میں تمام معلومات، تمام خبریں اور اپنی کمیونٹی کے جو خاص طور پہ جو اہم خبریں تھیں تو آپ کو اخبار سے ہی مل جاتی تھی. لیکن یہ کہ اب ذرا پڑھنے کا بھی رجحان کم ہو گیا ہے، اب لوگ ذرا زیادہ ایڈوانس ہو گئے، پڑھتے ہیں لیکن اس کا طریقہ ہاں بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اب تو سیکنڈ کی خبریں آ جاتی ہیں، اخبار کی ضرورت نہیں رہی. 1 منٹ کی خبریں آ جاتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں کی سیاست اور پاکستان کی سیاست میں کتنا فرق ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سیاست پہ میں بہت زیادہ گہری نظر نہیں رکھتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کی سیاست ہے. وہاں میں کہتا ہوں کہ وہ سیاست نہیں ہے، وہ کرمنل پروسیس ہے، ایک پورا کرائم ہے وہ. بالکل کرائمولوجی ہے وہ پورا کا پورا. بالکل وہاں اس کو سیاست کہنا جو ہے سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو جبر کی حکومت ہے وہاں پر. جی جی. ہاں نہیں تو لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے سر کہ یہاں پہ لوگ جو ہے سیاست کو بہت آسان لفظوں میں کہنا چاہوں کہ بہت ایزی لیتے ہیں، ہے نا، لیکن وہاں بہت زیادہ سیریس ہیں، اور وہ ظاہر سیریس ہونا بھی پڑتا، حالات ایسے ہیں اپنے. تو آپ کا پاکستان جانا ہوتا ہے؟ جی میں جاتے رہتے ہیں آپ، اور اس سب پہ نظر بھی ہے آپ کی. آنے کے بعد بہت سارے مواد بھی جمع ہو جاتے ہوں گے، اور لکھنے کے لیے ایک نیا موضوع بھی شروع ہو جاتا ہوگا. ہاں نہیں، مواد تو خیر ہر جگہ بیٹھے مل جاتا ہے. اب تو ایسا سلسلہ ہے نا کہ پاکستان کی 1 منٹ کی خبر آ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ مل جاتی ہیں ہمیں، اور وہ میرے سیاسی جو ہیں وہ ون لائنرز ہیں، وہ کافی مشہور ہیں اور مشہور ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ میں روزانہ جو ہے حالات پہ نظر رکھتا ہوں اور اس کے مطابق کوئی نہ کوئی مزاح. ظاہر ہے آپ کا میڈیا سے تعلق ہے اور آپ کو تو نظر رکھنی پڑتی ہے. یہ تو کیا شاعری کی طرف بھی کبھی دھیان دیا آپ نے، لکھنے لکھانے کا کبھی؟ اصل میں شاعری جو ہے وہ اس حد تک ہے میری کہ میں نثری نظمیں کہتا ہوں، لیکن درحقیقت میں نے سنی ہے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. بہت ہے میری وہ، لیکن میں وہ ایک کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت میں لکھ دیتا ہوں. لیکن میں کبھی مطلب مشاعروں میں 1-2 دفعہ لوگوں نے مجھے یہ کہا بھی کہ یار آؤ مشاعرے میں اپنی نظمیں سناؤ، تمہاری نظم بہت اچھی ہے. تو میں چھوٹی موٹی محفل میں تو سنا دیتا ہوں، لیکن میں اس کو مشاعرے میں نہیں لے جاتا، کیونکہ پھر اس میں بڑی چیزیں اور نکل آتی ہیں تکنیکی. تو اچھا پھر کوئی نیا بندہ جو ہے شاعری شروع کرے تو جو پرانے لوگ ہیں وہ بڑے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ایک دوستانہ مراسم ہے نا، وہ تنقید چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اس کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کو اتنا وہ نہیں سمجھتا. نہیں، لکھنے والے تو کسی موضوع پہ بھی قلم اٹھا سکتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ جو میڈیا سے شروع سے تعلق ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ بلکہ آپ کی آنکھ کھولی اور آپ نے اور انہی سب چیزوں میں حصہ لے رہے ہیں. میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتی ہوں، آپ کہیں مت جائیے گا. ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت آج موجود ہے اور ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور آپ سے واپس آ کر کے اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتی ہوں. جی جناب، تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بڑی خوبصورت شخصیت مرزا یاسین بیگ موجود ہیں، اور ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اور انہوں نے مزاح میں اتنا کچھ بولا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے، تو لوگ اب ان کو پہچانتے اسی نام سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ان کی شکل دیکھتے ہی لوگ ہنسنے لگتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ
یہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مزاحیہ خاکے ہیں، مزاحیہ پروگرام ہیں، ڈرامے ہیں یا لکھنے والے ہیں، سب نے بیوی کو کیوں نشانہ بنایا ہے؟ اصل میں بیچاری ایک بیوی، اس کو کیوں آپ لوگوں نے؟ آپ پوری دنیا کا کسی بھی زبان کا ادب جو ہے اگر آپ دیکھیں اور مزاح دیکھیں خاص طور پر، تو دنیا میں سب سے زیادہ جوکس جو ہیں وہ میاں بیوی پر ہی بنتے ہیں. جی بالکل. یہ صرف ہمیں مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا اردو کا مسئلہ ہے یا ہم لوگوں کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک آسان سی چیز ہے. اور یہ وہ شعبہ ہے یا یہ وہ موضوع ہے جس پر جو شادی شدہ ہے وہ بھی اگر پڑھے تو ہنستا ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے وہ زیادہ ہنستا ہے. بالکل. تو وہ والی مثال ہے کہ جو لڈو کھائے تو وہ بھی شادی سے پہلے جو ہے نا وہ والی بات ہے کہ ہنسے. تو آپ کی بیگم کتنا خوش رہتی ہیں آپ سے، یہ بتائیے، بالکل سچ سچ بتائیے گا. نہیں وہ تو ظاہر ہے، مطلب آپ ہر وقت ہنساتے رہتے ہوں گے ان کو، ہے نا؟ کوئی نہ کوئی جملہ ایسے، آج دال بنائی ہے تو اس پہ کوئی آپ نے جملہ کس دیا، آپ نے آج روٹی بنائی ہے تو کچھ کہہ دیا آپ نے. اب اتنے سال ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے جو ہے مزاح نہیں رہا، ٹھیک ہے نا. وہ مطلب ان کے لیے ایکچولی نئی بات نہیں رہی نا، نئی بات نہیں رہی، لیکن ہوتا سن کے عادی ہو چکی ہے وہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی محفل ہے، جب ہم سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی دوست احباب آ جاتے ہیں، تو اس وقت جو گفتگو چلتی ہے اس میں وہ انجوائے کرتے ہیں، مزہ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. آپ کے بچوں میں بھی ہے کسی میں یہ چیزیں، جیسے بیٹا یا بیٹی؟ آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ یہاں اس نے جرنلزم میں ہی ماسٹرز کیا. اچھا. اور جب وہ ماسٹرز کر رہی تھی، یونیورسٹی گئی تھی، اسی وقت سے وہ ٹورنٹو اسٹار کی رپورٹر ہو گئی تھی. تو 4 سال اس نے دوران طالب علمی میں ٹورنٹو اسٹار میں کام کیا. اس کے بعد پھر وہ CTV چلی گئی، اور اب وہ اس وقت جو ہے ایڈمنٹن میں ہے، اور ایک کینیڈین نیوز ایجنسی ہے اس پہ کام کرتی ہے، اور وہ وہاں مینیجر بن گئی. بہت سے اس نے جو ہے وہ کیا ہے. بہت خوب. ہاں تو وہ اس کے آن لائن اگر آپ دیکھیں، وہ بہترین فیچر لکھتی ہے، بہترین انٹرویو کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی وہ اب اس وقت مین اسٹریم کی جو ہے نا ایک جانی پہچانی ہو گئی ہے. تو بس وہ ایک گئی ہے مجھ پر، اور باقی تو سب اپنے اپنے شعبوں میں ہیں اور سب کام کر رہے ہیں. تو بیٹا بھی آپ کا کچھ؟ نہیں، بیٹا ٹیچنگ میں ہے ایکچولی. اچھا، ٹیچنگ میں ہے، اور اس نے اپنا ٹیوشن سینٹر کھولا. تو آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں آپ کے بچے؟ خوش ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل. ابھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ ایک دن میری بیٹی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں میری نواسی اور نواسا ان لوگوں نے گھر میں لگایا میرا شو. تو وہ دیکھ کے چیخ رہے تھے، نانا نانا. اوہ مائی گاڈ. تو وہ میری نواسی پوچھ بھی رہی ہے اپنی ماں سے کہ یہ نانا TV پر کیسے آئے ہیں، میں بھی جاؤں گی. اچھا، میں بھی جاؤں گی. اچھا، کتنی چھوٹی ہے وہ؟ اس وقت 7 سال کی ہے. اچھا، وہ دیکھ کر کے آپ کو ٹی وی پہ خوش ہو رہی ہاں خوش ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی. تو اس نے، میری بیٹی نے وہ پوری ویڈیو بنائی تھی، وہ مجھے بھیجی. تو بعض اوقات یہ چیزیں بہت وہ ہوتی ہیں، کیونکہ باہر تو ہمیں عزت شہرت سب کچھ مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب گھر والے بھی جو ہے فیملی کے ساتھ یقیناً بہت مزہ آتا ہے، اور کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. بچوں کو لگتا ہے کہ ہاں میں بھی کچھ کروں جیسے آپ کر رہے ہیں. میری چھوٹی بیٹی ایسی ہوا تھا، میں ریڈیو شوز کرتا تھا تو میں نے اس کو ساتھ لے لیا تھا. تو وہ شروع میں آتی تھی، تو اس کا لوگوں نے پسند کیا تو میں اس کو زیادہ لینے لگا. پھر وہ کوئی میرے خیال میں سال بھر کے بعد ہم نے پروگرام بند کر دیا. تو وہ میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ پپا مجھے وہ کرنا ہے، وہ ریڈیو کہاں گیا، وہ کہاں گیا. وہ چھوٹی تھی اس وقت. اور اس کے بعد جب تک وہ ہائی اسکول پہنچی تو اس نے مجھے خود ایک دن مجھ سے کہا کہ میں جرنلسٹ بننا چاہتی ہوں. میں نے کہا بالکل، آپ کی شعبے سے منسلک. اچھی بات ہے یہ. تو دیکھیں نا، یہاں پر بھی جو ہمارے اپنے کمیونٹی میں لوگ ہیں تو کافی پڑھے لکھے، ادبی اور اس کا میڈیا سے تعلق ہے آپ جیسے لوگوں کا. میں سمجھتی ہوں ریڈیو اور TV سے وابستہ ہیں، اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کی ایک پہچان، آپ کی ایک شخصیت سے متاثر ہیں. لوگ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہیں لوگ. اور میرے خیال میں یہ ٹورنٹو میں تو سبھی لوگ آپ کو جانتے ہیں. مرزا یاسین بیگ کے نام سے کون نہیں واقف ہے، اور ہم جیسے لوگ بھی جانتے ہیں یقیناً. پاکستان میں بھی جو مزاح پڑھنے والے نا، اس وقت ایک بڑا حلقہ میرا جو ہے نا، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ میری یہ کتاب نوجوانوں میں مقبول ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں بے شمار موضوعات ایسے ہیں جو آج کے دور کے موضوعات ہیں. تو اس پر جب لوگ مزاح پڑھتے ہیں، پھر ون لائنر پڑھتے ہیں، تو لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں. میں پاکستان گیا تھا لاسٹ ٹائم کووڈ سے پہلے، تو آپ یقین کیجئے کہ اسلام آباد میں PTV میں صبح کے شو میں مجھے مدعو کیا گیا تھا. پھر کراچی میں تو FM پہ اتنا بیٹھا ہوں، روز شام کو کال آ جاتی تھی، یار آج رات کو آ جائیے پلیز. اچھا، وہ بعض اوقات 1 گھنٹے کے لیے بلاتے تھے، پھر 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہاں. اور پھر ہر شہر میں میرے لیے جو ہے نا وہاں تقریبات ہوئی ہیں، کیونکہ میرے پڑھنے والے تھے جن کے پاس پہلے سے کتابیں خریدی ہوئی تھیں، وہ جانتے تھے مجھے. وہ کہتے تھے سر آپ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آ جائیے، ادھر آ جائیے. تو میں اوکاڑا، پنجاب میں پتہ نہیں کہاں کہاں میں گیا
हूँ। अच्छा, पिछली दफा आपके एजाज में प्रोग्राम होते होंगे बड़े बड़े, यकीनन। हाँ, बड़े छोटे हर तरह की चीजें। मैं गया तो पता चला उन्होंने 20 लोग बुला लिए, एक महफिल हो गई, फिर उसके बाद कुछ हो गया। इसी तरह सऊदी अरब गया था उम्रा करने 2 साल पहले, तो सऊदीया के 3 शहरों में मेरे लिए बड़ी तकरीबात हुई। वाह, बहुत एजाज की बात है, बहुत एजाज की बात है। अब तो माशाल्लाह ऐसा हो गया है कि एक घंटा लोग मुझे सुनते हैं। माशाल्लाह। हाँ, और बहुत मजे से सुनते हैं ना। बाद वक़्त मैं पूछ लेता हूँ कितनी देर आपको चाहिए, तो मैं 1 घंटे के लिए सऊदीया में तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं खड़ा हुआ, उन्होंने जाने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने और सुनाई, और उसके बाद खड़े होकर तालियां बजाई। तो मुझे खुद हैरत थी कि सऊदीया में मिज़ाह जो है, बिल्कुल बिल्कुल, और 3 शहरों में वहाँ किसी को इस तरह से अगर सराहा जाए तो उसके लिए बहुत एजाज की बात होती है। यूरोप वगैरह गया, यूरोप के भी मैं 8-10 मुल्कों में जा चुका हूँ, तो वहाँ हर मुल्क में जो है ना इतना पजीराई मिलती नहीं मिलती है, तो टोरंटो में नहीं मिलती। हाँ, ये बात घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी। लोग थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं। हमारे अपने लोगों से मुझे ये शिकायत रहती है कि वो जिसमें इतनी काबिलियत है, इतने गुण हैं, उसको लोग सराहते थोड़ा कम है। क्यों, क्या वजह है? आपसे ही सवाल कर रही हूँ, क्यों, आखिर क्या वजह है? वजह उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमेशा ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए कि आपके दरमियान एक ऐसा आदमी मौजूद है ना, आपके लिए बड़ी एजाज की बात होती है। अभी भी मेरी 2 तकरीब यहाँ हुई थी। एक तकरीब पिकनिक में उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया कि कुछ बोलें, तो मैंने वहाँ बरजस्ता वहाँ जो देखा था उस पर 4-6 जुमले बोल दिए। तो उसके बाद लोग इतना ज़्यादा वो हो गए, तो वो बिल्कुल एक अलग ग्रुप है, एक ख़वातीन का ग्रुप है। हाँ, तो वो जो है, फिर उन्होंने मुझे यानी 15 दिन के अंदर मेरे लिए एक तकरीब की अलग से। वाह। और वहाँ वही हुआ सिलसिला, घंटा 1.5 घंटा मैंने उन लोगों को सुनाया है। और इतना तो जब ऐसे मिज़ाह, अब आहिस्ता आहिस्ता जो मिज़ाह को समझने वाले और मिज़ाह से महसूस होने वाले लोग हैं वो मेरे करीब आ रहे हैं, तो उसकी खुशी होती है। नहीं, मैं समझती हूँ कि लाइफ में देखें सीरियस लोग बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस भी है, जॉब की, कमाने खाने, बच्चे, घर, मतलब आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं। थोड़ी देर तो अगर आपको कोई हंसाता है, आपसे अच्छी बात करता है, मज़ाहिया बातें करता है, गुफ्तगू करता है, आप हंस के आते हैं, खुश होकर के आते हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाते हैं, है ना। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम भी हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि कभी कभी वक्तन फ़ौक्तन ऐसे लोगों को मदऊ किया करें, और मिर्ज़ा यासीन बेग साहब को, और आप जो है थोड़ा खुश भी हो लिया करें। ये आप बता रहे थे कि आपने बचपन से ये सारी चीज़ें आप में गुण थी, तो आपने किसी को बहुत पढ़ा या किसी को देखा या किसी से सीखा, कोई था जिससे बहुत मुतासिर थे आप? नहीं, मुतासिर यूँ है कि मैंने सबको पढ़ा है, और ख़ासतौर पे मिज़ाह निगारों में। किसको पढ़ा ज़्यादा आपने? यानी मुश्ताक यूसुफ़ी से लेके, और पिछले जो है इब्राहिम जलीस, बहुत, यानी उनका नाम वैसे नहीं आता, लेकिन इब्राहिम जलीस बहुत बड़े तंज़ निगार थे। उनसे अच्छा तंज़ निगार मैंने नहीं देखा, और बहुत 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 था। उसी तरीके से इब्न इंशा हैं, मुश्ताक यूसुफ़ी हैं, पितरस बुखारी हैं, यानी एक पूरी जो हमारी लाट है जो जहाँ से निकली। आपने पितरस बुखारी को पढ़ा है? जी, इन सबको पितरस बुखारी के मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा की तरह, लेकिन मैंने भी पढ़ा। मज़ा में तो जाहिर सी बात है कुछ। पितरस बुखारी को आमतौर पर उनके 2-4 मज़ामीन ही मकबूल हैं, लोग वही पढ़ते, लेकिन मैंने उससे हट के भी बहुत पढ़ा है, और मैं अभी उन पर एक तहकीकी मकाला भी लिख रहा हूँ, क्योंकि उनकी जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो पता चला उनकी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें थी जो लोगों को पता नहीं। सिर्फ एक हिस्सा उनका सामने आया कि जी ये मिज़ाह है इनका। अच्छा। तो वो बाकी चीज़ें नहीं, वो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी थे और बहुत काम किया। लेकिन इब्न इंशा जैसे मरहूम, उन्होंने भी कम लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखी है, जो कुछ भी लिखी है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो, बाज़ लोग बड़ा वो करते हैं, मैं जब ये बात कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे लिए अगर आप कहेंगे कि नंबर 1 मिज़ाह निगार कौन है, तो एक तो फैशन और रिवायत हो गया, मुश्ताक यूसुफ़ी का नाम लेते हैं हर कोई, लेकिन मेरे नज़दीक इब्न इंशा नंबर 1 है। मैं भी यही समझती हूँ। हाँ, उसकी वजह यह है कि इब्ने इंशा की जो तर्ज तहरीर है उसको कॉपी करना आसान नहीं है। ठीक है, मुश्ताक साहब जो है वो लफ्ज़ों से खेलते हैं, तो वही अनवर मकसूद हैं, और वही मेरा भी थोड़ा सा स्टाइल वही है। लेकिन इब्ने इंशा को कॉपी करना, उनके अंदाज में लिखना आसान नहीं है, और इतना सलीस और आसान उर्दू में वो इतनी बड़ी बड़ी बात कह गए कि जो आज से 50-60 साल पहले उन्होंने कही है, वो आज भी जो है वो ऐसा लगता है कि आज के दौर के लिए कही गई। आज की बात लगती है, आज की बात लगती है। तो अभी जो मौजूदा दौर में जो लोग मौजूद हैं, जो मज़ाह निगारी पे, यहाँ टोरंटो में भी हमारे हैं कुछ लोग हैं, अमेरिका से भी आते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं, उनके प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, मज़ाह पे लिखना या सीरियस कोई कॉमेडी ज़्यादा आसान है? क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें मज़ाह का अंसर थोड़ा सा कम हो रहा है।
بنسبت پہلے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شدت پسندی بڑھ گئی ہے. لوگ جو ہے یعنی طنز و مزاح تو ہوتا ہی یہی ہے نا کہ ہم کوئی جو خرابی ہے خامی ہے ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں, نشاندہی کریں تو جب ہم خوبصورت انداز میں کریں, مزاحیہ انداز, لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوتا نا. اگر آپ کسی پہ کوئی مزاحیہ جملہ بھی کہہ دیں, ٹھیک ہے نا, میں تو شخصیت پہ جاتا ہی نہیں ہوں کہ میں کسی کی شخصیت کو ٹونٹ کروں یہ کروں, بلکہ میں ایشوز پہ جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور جو چیزیں ہیں ہمارے ماحول ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کیونکہ جس چیز پہ آپ بات کریں گے چند لوگ لاٹھی لے کے آپ کے پیچھے آ جائیں گے. جس موضوع پہ بھی آپ بات کریں گے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو اس کو مطلب بجائے اس کے کہ اس سے کوئی محظوظ ہوں اور اس سے درست کریں اپنے معاملات, وہ مارنے دوڑتے ہیں. تو اس وجہ سے آج کل لوگ کم ہیں. تو ہمارے ٹورنٹو میں بہت سارے مزاحیہ پروگرام ابھی ہوئے ہیں, 2-4 اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ لوگ آئے بھی تھے, میں نے بھی کروائے ہیں, میں نے اپنے خود پروگرام کروائے ہیں. انور احمد الوی صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بہت بڑے مزاح نگار ہیں. وہ بہت پاپولر تو نہیں ہوئے لیکن مزاح میں ان کا بہت کام ہے. تو ان کے لیے میں نے اپنے شو میں بھی ان کو مدعو کیا تھا. اس کے علاوہ ان کے لیے الگ سے پروگرام کیے تھے. اس کے علاوہ میں اکثر و بیشتر جو باہر سے جب بھی کوئی مزاح نگار آ جائے تو یہاں کے سارے مزاح نگاروں کو بلاتا ہوں, اکٹھے کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی پروگرام ہم رکھ لیتے ہیں. ایون کہ میں جگہ خالی ہے کہ جو کچھ ادبی میں نے خصوصی شوز کیے ہیں, اچھا, اس میں مزاح پر بھی میں نے کیا ہے. واہ واہ واہ. اتنا ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں یہ بتائیے, جاب کے ساتھ بچے, گھر, سب چیزیں. بچوں کا معاملہ اب ذرا کم ہو گیا نا, اب تو سب اپنے. کچھ سنانا چاہیں گے آپ اپنی کتاب میں سے؟ جی یہ ہاں ضرور میں سناؤں گا. میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ون لائنر سنا دوں, تاکہ ون لائنر سے یہ ہوتا ہے ٹائم بڑی تیزی سے ہوتا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ سنائیں اور آپ کی کتاب سے سننا چاہوں گی میں. جی. اچھا جی, یہ پہلی کتاب آپ اپنے تھوڑا سا دکھائیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی کتاب. یہ میرا کیمرہ, یہ دیکھیے جناب, یہ ہے میری کتاب پارچے. اس کے 3 ایڈیشن آ چکے ہیں اور اسی کی بنیاد پر میری پہچان بنتی جا رہی ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ پارچے کا حوالہ میرے ساتھ ہوتا ہے. ہاں بالکل, یقیناً خوبصورت کتاب ہے. جی, تو میں اس میں سے سناتا ہوں. ایک تو بہت چھوٹا سا جملہ, سائنس پاکستانیوں کی سوتیلی بہن ہے. اوہ اچھا. تھرڈ ورلڈ اس لیے تھرڈ ہے کہ وہ سائیکل اور ریسائیکل پر یقین نہیں رکھتا. اچھا. تمام تعریفیں اس ساس کے لیے جس نے میری بیوی بنائی. واہ. اور ایک بنائی آپ نے, یہ نہیں کہا؟ نہیں, وہ ایک کا تو خیر معاملہ. کیا کچھ دال میں کالا ہے؟ آپ کیوں اٹک گئے اس بات پہ؟ نہیں اٹک نہیں گیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 1 اور 4 جو ہے وہ تو الگ کہانی ہے, لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ ایک ساس ہے میری تو اس نے بہت اچھی بیوی بنا دی. یقیناً, بس یہ ہے. اچھا جی, اگر یہی بات ہے تو میں ایک جملہ سناتا ہوں. شریک سفر کبھی کبھی شریک صفر کیوں محسوس ہونے لگتا ہے. اچھا, بیوی کے حوالے سے ہے کہ بیوی پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو. محبوبہ جتنی بھی سچی ہو بدل جاتی ہے. واہ بھائی واہ, بالکل یقین. اچھا, اسی طریقے سے بیوی کی تعریف میں ایک اور جملہ ہے کہ جس کے کام بیوی سنوارتی ہے اس کے کام محبوبہ کیسے بگاڑ سکتی ہے. کیسے بگاڑ سکتی ہے, یقیناً بالکل. اچھا, کسان ہو یا بہنوئی دونوں خشک سالی سے ڈرتے ہیں. خشک سالی سے ڈرتے ہیں. جی. واہ بھائی واہ. عورت تب تک آپ کی دوست ہوتی ہے جب تک آپ اس سے نکاح نہ کر لیں. اور ایک میرا یہ جملہ تو بہت یعنی وائرل ہو چکا ہے بہت زیادہ, اور اس کو لوگ اب کبھی مشتاق یوسفی کے نام سے بھی لکھ دیتے ہیں, کبھی ابن انشا کے نام سے بھی لکھ دیتے ہیں. اگر عورت ڈاکیا ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ہوا ملتا. واہ بھائی. کیوں کھلا ہوا ملتا؟ اب یہ عورتیں بتا سکتی ہیں نا, اس میں جستجو زیادہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ چھٹی کی درخواست میں لکھا جاتا ہے. چھٹی کی درخواست میں, ہاں بے شک, بالکل. 60 سال کی عمر کے بعد صرف سیاست کو ہی گلے لگایا جا سکتا ہے. بالکل. اگر آپ لطیفہ سننے کے موڈ میں ہیں تو سن لیں. بالکل بالکل. لطیفہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جاگو. پاکستانی عوام جاگو. اچھا. اچھا جی, اسٹیٹس اور کھانا کبھی بھی آخری ثابت ہو سکتا ہے. اچھا. تم چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ لو اپنے لیے دوا کا نسخہ نہیں لکھ سکتے. واہ بھائی واہ, کیا بات کی آپ نے. جی. واہ واہ. آپ نے نیکی کر لی, اب اس کا بقیہ حصہ جنت میں ملاحظہ فرمائیں. واہ. اچھا, نواز شریف کے لیے میں نے لکھا تھا کہ نواز شریف کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاست میں اب دانائی کی ضرورت رہی ہے نہ نائی کی. نائی کی. بہت خوب, بہت خوب. اچھا جی,
جب محبت میں پاس نہ رہے تو درمیان میں پاسورڈ آ جاتا ہے. پاسپورٹ آ جاتا ہے, پاسورڈ آ جاتا ہے. اچھا, پاسورڈ آ جاتا ہے. اسلام اور بیوی میں ایک چیز کامن ہے, دونوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. اچھا. یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو آپ کے ہیں بڑے خوبصورت جملے ہیں. اچھا, ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کتابوں سے آپ نے بڑی محبت کی ہے نا, کتابوں کو بڑا سنبھال کر کے, مجھے یہ بہت پہلے سے یہ بات پتہ ہے کہ آپ کتابیں اپنی بڑی سنبھال کر کے بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا نہیں سنبھالا جتنا کتابوں کو سنبھالا. ہاں, یہ بات آپ کے بارے میں بہت مشہور ہے. اب مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ آپ کتابیں بڑی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اولاد کو زیادہ اچھے سے سنبھالا, کتاب کو سنبھالا, اور آپ کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کتابوں کا کیا کریں گے آپ, یہ بتائیے مجھے. نہیں, کتابوں کا تو میں نے کچھ نہیں کرنا ہے, جو کرنا ہے میرے گھر والوں نے کرنا ہے. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی یہاں کوئی ادیب اور شاعر کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد گھر میں, کیونکہ ایک تو یہ کہ اردو زبان ہے, اردو زبان ہے ہماری, تو وہ اب ہمارے نئے بچوں کو تو وہ زبان آتی ہی نہیں ہے. اکثر تو جانتے ہی نہیں ہے کہ والد جو ہے اگر کتابیں لکھ رہے ہیں تو وہ کیسی لکھ رہے ہیں, کیا مقام ہے ان کا ادب کی دنیا میں وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ کتابیں بھی ایک تخلیق ہوتی ہیں, تخلیق کی چیز ہے جہاں ہمارے پڑھنے سے آپ کے سامنے ایک پوری دنیا کھل کر کے, جیسے کہ آپ جیسے لوگوں کا میں انٹرویو ابھی کر رہی ہوں تو مجھے بات کرنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے پڑھی ہے, آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہے جو آپ یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, بغیر پڑھے ہوئے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے نا, نہ آپ لکھ سکتے ہیں, نہ آپ پڑھ سکتے ہیں, نہ اس پہ بول سکتے ہیں. آپ اتنے عرصے سے کینیڈا ون ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں, اور آپ کا موضوع بھی یہی ہے کہ جو ادبی لوگ ہوتے ہیں, نئے لوگ ہوتے ہیں, اور جو کینیڈا میں یعنی ایوری واک آف لائف سے میں نے لوگ سب سے وابستہ بڑے بڑے پروفیسرز آئے میرے پاس, لیکچرز آئے ہیں. ایک میاں بیوی آئے تھے, دونوں سول انجینئر ہیں یہاں پر, کراچی کے ہیں وہ دونوں. تو کپلز بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, ہر فیلڈ سے, پولیس آفیسرز آئے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا. صرف میں نے ادب ہی نہیں رکھا. نہیں تو جناب, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ میں اتنے سارے گر ہیں کہ آپ نے سب کو سنبھالے رکھا ہوا ہے اور سب کا انٹرویو کرتے ہیں آپ, بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارے اپنی ہر دفعہ میں اپنے انٹرویو سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں, کیونکہ جو شخصیت میرے سامنے ہوتی ہے اس کی پوری لائف ہوتی ہے, اور جب وہ بتا رہا ہوتا ہے, اور پھر دیکھیے جب آپ ڈفرینٹ واک آف لائف سے کرتے ہیں تو ہر دفعہ کوئی ایک پیشہ, کوئی ایک چیز نئی آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو وہ آپ کو بھی, اور جو دیکھ رہے ہیں پروگرام ان کو بھی جو ہے نا ایک طرح سے وہ روشن مثالیں ہیں. بالکل بالکل. نہیں, معلوماتی پروگرام ہے. جب آپ کسی کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھی چیز قوم کے سامنے اور اپنے کمیونٹی کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں, معلومات میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی آئی تھی, میں محنت بہت کرتا ہوں. بالکل محنت کرتے ہیں آپ. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو میں فون پہ پری انٹرویو کرتا ہوں, کیونکہ وہ شخصیت مشہور نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں ساری معلومات میں پہلے لیتا ہوں, 1-1.5 گھنٹہ بات کر لیتا ہوں ان سے, اور اس کے بعد پھر میں اگلے دن بلاتا ہوں کہ جناب اب تشریف لائیے, ہم گفتگو کریں گے. تو ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ بہت گھبراتے ہیں, لیکن جب وہاں آتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, آپ مت سوچئے لائٹ اور کیمرہ فلاں فلاں, آپ یہ سوچئے آپ کے لیونگ روم میں آیا ہوا ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں آپس میں. بالکل, بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے. اور ایک آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گی کہ آپ نے اتنے سارے گر ہیں, اتنے سارے کام آپ نے کیا, آپ کوئی ایک ایسی خواہش جو آپ کو ہو کہ میں نے نہیں کیا, اب مجھے کرنا چاہیے, جس کی تشنگی ہے آپ کے دل میں کہ میں کر لیتا, کون سی ایسی خواہش؟ ہاں, مطلب وہ تشنگی تو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اس حد تک ہے کہ جب میرا پاکستان میں پیک ٹائم شروع ہو رہا تھا, صحافت میں تو میں آ گیا تھا, اور صحافت میں ماشاءاللہ میرا مطلب اس وقت جو میں تنخواہ لیتا تھا, ایکسپریس آیا تھا, تو ایکسپریس میں پہلا میگزین ایڈیٹر تھا اس کا, تو وہ صحافت کا تو میں وہاں چک چکا تھا مزہ ان چیزوں کا. لیکن میں آ رہا تھا, مجھے بس یہ ایک تھوڑی سی تشنگی اب رہ گئی ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ میں ڈرامے لکھنا چاہتا تھا, پی ٹی وی کے سیریل. ہاں, ابھی بھی میرے دوست احباب تو سب ڈائریکٹر لیول پہ ہیں وہاں پہ, وہ سب مجھے بلاتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ تم آ کے یہاں بیٹھ جاؤ تو ہم تم کو دے دیں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن تم وہاں ہو. اور پھر میں نے کہا اب تو بہت آسانی ہو گئی یار, واٹس ایپ پہ میں تمہیں اگلے دن لکھ کے بھیج سکتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں اس طرح کا اعتبار نہیں ہے, آپ یہاں آ جائیں, آپ یہاں رہیے, ہم آپ کے لیے پروگرام آپ کو کوئی نہ کوئی دیں گے آپ کو. بھائی, آپ کو سراہنے والے پوری دنیا میں مشہور ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں اور اچھے ناموں سے جانتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ بہت کامیابی آپ کے قدم چومیں, اور ہمارے اس ای آواز پہ آج ہمارے
اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. ای آواز کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے, ہماری ٹی وی کے بارے میں؟ پرانا میرا ان کا ساتھ ہے. بالکل, عارفہ مظفر صاحبہ سے بہت پرانا ساتھ ہے. میں نے یہاں بھی پروگرام کیے ہیں جی جی اپنے وقت میں. اور عارفہ واجی بھی میں نے ایک شروع میں جو میری پہلی کتاب ہے اس میں دیکھیے گا, دیسی لائف ان کینیڈا, میں نیا نیا آیا تھا اس وقت, میں نے ایک مزاح لکھا تھا تو وہ بھی کافی ناراض ہو گئی تھی مجھ پر ان دنوں. ظاہر سی بات ہے, مزاح, ہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اتنے سوال مجھ سے کیے, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ کامیابی قدم چومے آپ کے, تو کامیابی صرف قدم ہی کیوں چومتی ہے؟ ہاں سب کچھ ہاں وہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, جب بھی کامیابی کسی کے پاس آتی ہے تو اس کے قدم بوسی چاہتے ہیں یا کچھ اور بھی چاہتے ہیں, تو وہ آپ پہ چھوڑا ہے, آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن کامیابی کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ آگے قدم چوم لیتی ہے. ہاں بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا, اور یہ آواز کا, آپ کے پروگرام کا. آپ نے مجھے بلایا, میری باتیں سنی. میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ میں نے اچھی باتیں نہیں کی, لیکن بہرکیف تو ایک اچھا وقت گزرا. اور انشاءاللہ ملاقاتیں جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہمارے درمیان خوبصورت بات چیت ہوئی ہے. اور ہمارا پروگرام دیکھیے, اور ہفتے کے دن 8 بجے پروگرام آتا ہے محفل شعر و ادب میں. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی فرحت شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.